اچھا یہ بات ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے 20ویں صدی عیسوی جو ختم ہو چکی، اس میں جو اسلام کے احیاء کا عمل شروع ہوا تھا، اس کا پہلا فیز تھا تمام مسلمان ممالک کی آزادی۔ ایک ایک کر کے ملک آزاد ہوتے چلے گئے، براہ راست کولونیل رول جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بہت تھوڑے سے علاقے دنیا میں اب رہ گئے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور پھر بھی غلام ہو کسی اور کے، بہت تھوڑے علاقے۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز آیا تھا احیائی تحریکوں کا، اسلام کو اثر نو دنیا میں ایک نظام کی حیثیت سے برپا کرنے کی جدوجہد، اور یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جذبہ، کیونکہ ہسٹوریکل پروسیس جو ہے وہ تو پوری دنیا کو اب ایک ہی رنگ کے اندر رنگ رہا ہے، لہذا ایک ہی وقت میں انڈونیشیا میں مظلومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی مولانا مودودی کی، اور یہ کہ عالم عرب میں الاخوان المسلمون، اور عباد الرحمن یہ تھے لبنان میں، سعید نورسی کی تحریک تھی ترکی میں، یہ تمام تحریکیں، فدائین تھے ایران میں، یہ تحریکیں شروع ہوئی ایک ہی نوعیت کی، لیکن ان میں دو تحریکیں انتہائی اہم، انتہائی زوردار، انتہائی مؤثر تھیں۔ مظلومی کا اب کہیں نام و نشان نہیں ہے، فدائین کا پھر کہیں تذکرہ نہیں سنا، عباد الرحمن کی بات نہیں، نورسی کا ایک ادارہ ابھی ہے جو کتابیں شائع کر رہا ہے، لیکن اصل میں ایک جماعت اسلامی ہند اور ایک الاخوان المسلمون مصر کی، یہ دو تھی زبردست ہیں۔ ان میں جوش اور جذبے کے اعتبار سے، جذبہ عمل، جوش جہاد، اس کے اعتبار سے الاخوان المسلمون بہت آگے تھی جماعت اسلامی سے۔ ویسے بھی عرب قوم کا یہ خاصہ ہے، جوش اور عمل ان کے اندر زیادہ ہے، فکر کی طرف زیادہ میلان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ حکمت کے لیے حضور نے بھی نشاندہی کی تھی سلمان فارسی کی، کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی فرد وہاں سے لے آئے گا۔ وہ حکمت، فلسفہ، یہ چیزیں در حقیقت جو عرب ہیں ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ ان کی مناسبت نہیں ہے، ہاں عمل، جد و جہد، بھاگ دوڑ، یہ ان کا خاصہ ہے۔ تو جوش و خروش کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ الاخوان کا پاسنگ بھی نہیں تھی جماعت اسلامی، نہ پہلے تھی نہ آج ہے، لیکن فکر، ایک ٹھوس فکر ہونے کے اعتبار سے جماعت اسلامی کا پلڑا بہت بھاری تھا، وہاں کوئی فکر نہیں تھا۔ شیخ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ شہید، مجھے کوئی تصنیف ہے ہی نہیں، سو ایک ڈائری کوئی لکھتے رہتے تھے، وہ ڈائری کہیں چھپتی ہے، اللہ خس اللہ، وہ بھی ایک طرح سمجھیے تبرکات میں سے ہے۔ ان کے ہاں اصل میں پھر جب آیا ہے لٹریچر تو وہ تو پھر سید قطب صاحب کا ہے، اور سید قطب صاحب مانتے ہیں کہ میں نے مولانا مودودی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، تسلیم کرتے ہیں، گویا کہ یہی فکر جو ہے وہاں پر پھیلا ہے، اور اب اگر فکر وہاں ہے تو وہ بھی یہی کا گیا ہوا ہے، ایکسپورٹڈ فرام انڈیا۔ لیکن ان تحریکوں میں کچھ ایسی خامی تھی، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، میرا کتاب چاہے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، وہاں میں نے اس پر تبصرہ کیا۔ ان کی بنیادوں میں بھی یہ خامی تھی، اور پھر انہوں نے قبل از وقت اپنے آپ کو میدان میں ایک کشاکش اقتدار اس کے اندر لا کر ڈال دیا، جس سے کہ یہ تحریکیں غیر مؤثر ہو گئی۔ نہ اخوان کو کوئی کامیابی حاصل ہو سکی اتنی زبردست تحریک ہونے کے باوجود، نہ جماعت اسلامی کو کوئی کامیابی حاصل ہو سکی اس قدر زبردست فکر کی حامل ہونے کے باوجود۔ البتہ جب یہ جماعتیں ڈکلائن پر آئی ہیں تو ان کی کوکھ سے کہہ لیجئے دو تحریکیں برآمد ہوئی۔ عالم عرب میں حزب التحریر، فکر وہی ہے الاخوان، ہدف وہی ہے جو الاخوان کا ہے، لیکن قیادت علیحدہ ہے۔ تقی الدین نبہانی ایک صاحب ہوتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا تھا۔ تو انہوں نے یہ حزب التحریر قائم کی، اور خلافت کا قیام دنیا میں دوبارہ لانے کے لیے اس کو اپنا ہدف بنا کر انہوں نے جد و جہد شروع کی، لیکن ان کے پاس بھی یہ فکر نہیں تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ذہن میں یہی تھا کہ جو بھی فوجیں ہیں مختلف مسلمان ممالک کی، ان فوجوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ کو کریں، وہ انقلاب برپا کریں، حکومت پر قبضہ کریں اور اسلام لائیں، اور یہ چیز وہاں چلتی رہی تھی۔ اسی وجہ سے پورے عالم عرب میں حزب التحریر کو بین کر دیا گیا، لہذا وہاں سے یہ پناہ گزین ہو کر پہنچ گئے امریکہ اور یورپ،
خاص طور پر لندن، یہاں ان کے بہت سے کارکن جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں اسی کیفیت میں ہیں جس کیفیت میں کہ حضور کے صحابہ گئے تھے جبکہ انہوں نے حبشہ میں پناہ لی تھی، ہم پناہ گزین ہیں یہاں پر۔ اس حوالے سے یہاں پر بیٹھ کر ہم یہ کریں گے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں کے تار کھینچتے رہیں تاکہ وہاں پر خلافت قائم ہو جائے۔ یہ حزب التحریر ہے کہ جو انگلینڈ میں اپنے کلائمیکس پر تھی، چوٹی پر تھی 1994 میں، جبکہ انہوں نے ایک بہت بڑا اجلاس وہاں کیا تھا۔ ویمبلے ایرینا بہت بڑی جلسہ گاہ ہے وہاں کی، اس میں شاید 12-13 ہزار آدمیوں کی سیٹیں ہیں، اس میں انہوں نے جلسہ کیا، اس میں مجھے بھی بلایا تھا، میں بھی گیا تھا، میری بھی تقریر ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کے اگلے سال جو سالانہ اجتماع ہمارا ہوا تھا تنظیم اسلامی کا، اس میں ہم نے ان کے 3 مقررین کو بلایا تھا لاہور میں۔ بہرحال ہمیں ان کے ساتھ ایک مناسبت ہے، بالکل ایسے جیسے کہ وہ اخوان سے جماعتی طور پر علیحدہ نہیں ہوئے، لیکن تحریک اخوان کی ہے کہ جس نے ایک نیا روپ دھارا ہے۔ ایسے ہی جماعت اسلامی کی تحریک ہے کہ جس نے ایک نئی صورت اختیار کی ہے تنظیم اسلامی کی شکل۔ میرا معاملہ تو یہ کہ میں 10 برس تک مولانا مودودی کے بہت قریب رہا ہوں، بہت قریب رہا ہوں، نہایت شفقت فرماتے تھے۔ بہرحال میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، 10 برس میں رہا ہوں۔ پھر میں نے راستہ علیحدہ کیا ہے۔ اس الیکشن اور اس انتخابی سیاست اور کشاکش اقتدار میں جماعت کے اس دلدل میں پھنسنے کو میں سمجھتا تھا کہ یہ اب تحریک پھنس گئی ہے اس کے اندر، یہاں سے نکل نہیں پائے۔ بہرحال اس سے در حقیقت یوں سمجھیے کہ جو ہم ہیں یہاں وزاوی جماعت اسلامی، وہی کچھ ہے حزب التحریر وزاوی الاخوان المسلمون۔ ان کا البتہ یہ ہے کہ سن 94 کے بعد وہ کلائمیکس تھا، اور یہ میں وہاں کہہ کر آیا تھا کہ یہ ان کے عروج کی آخری منزل ہے، اب ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ میں نے دیکھ لیے تھے کچھ آثار، بعد میں ان کے یہاں سپلٹنگ ہو گئی ہے، المہاجرون کے نام سے ایک علیحدہ جماعت بن گئی ہے، حزب التحریر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ المہاجرون کے بھی اب ورکرز آ گئے ہیں پاکستان میں اور کام کر رہے ہیں، حزب التحریر کے بھی آ گئے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اس اعتبار سے اس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ یہ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے حالات کی، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امکان ہے کسی مسلمان ملک میں خلافت کے نظام کے قیام کا تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اس نتیجے پر وہ پہنچ چکے ہیں۔ عالم عرب میں کوئی توقع نہیں، کہیں امکان نہیں، اگر کوئی امکان ہے تو پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں تحریکیں، ایک ہی تحریک کے 2 حصے جو ہیں المہاجرون اور حزب التحریر، یہ دونوں جو ہیں اب ان کی ایک طرف سے ایک بڑے پیمانے پر پاکستان میں اپنے آپ کو منظر عام پر لانے کی، کوئی یہاں کی گورنمنٹ کی ایجنسیز کا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے چونکہ اس کا پورا پس منظر معلوم ہے، میں تو اب سے کوئی 10-12 برس پہلے امریکہ میں ان سے روشناس ہوا تھا، اور خلافت کا لفظ جو ہے مجھے پہلی مرتبہ میرے سامنے انہی کے ذریعے سے آیا تھا۔ میں نے خطبات خلافت کے دیباچے میں لکھ دیا ہے کہ ہم تو اس سے پہلے حکومت الہیہ، اقامت دین اور غلبہ دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، تکبیر رب، یکون الدین کلہ للہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، خالص قرآنی۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ واقعتاً یہ خلافت کا لفظ جو انہوں نے اختیار کیا صحیح ہے، اس لیے کہ خلافت کا ایک تصور جو ہے ہمارے عام آدمی کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے، کوئی نقشہ اس کا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی خلافت کیسی تھی، کیا تھی، ہے نا نقشہ موجود۔ ہمارا جو اجتماعی جو ہے یادداشت ہے اس کے اندر وہ ثبت ہیں، اس کے نقوش، لہذا اس کے حوالے سے عوام کے سامنے بات آئے گی تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو میں نے تذکرہ کیا ہے وہاں پر، اور میں ان کا احسان مند ہوں کہ جہاں تک اس اصطلاح کو اختیار کرنے کا تعلق ہے مجھے رہنمائی ان سے ملی، اور میں ان حضرات کو ویلکم کہتا ہوں پاکستان میں۔ بدقسمتی سے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو حزب التحریر ہے اس کو بہت شغف ہے فقہ سے اور اصول فقہ سے، نتیجتاً وہ بہت سے اجتہادات بھی خود کرتے ہیں۔ جہاں اجتہادات ہوں گے وہاں جو بھی علماء کا اجماع جن چیزوں پر ہے اس سے ہٹ کر کوئی بات کہیں گے آپ، اس کی وجہ سے علماء ان کے شریر مخالف ہیں۔ ہم نے یہ حکمت برتی ہے کہ ہم نے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا، ہم نے فقہی معاملات سے دخل ہی نہیں دیا، کوئی فتویٰ نہیں، کچھ نہیں۔ ہم تو بنیادی بات دین کی دعوت ہے، دین کا انقلابی فکر، اس کی جد و جہد، اس کی فرضیت، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سن 94 میں مجھے دعوت آئی تھی ان کے اجلاس میں شرکت کے لیے، تو پھر میرے عزیز بھی ہیں اور بہت پرانے واقف کار بھی ہیں، صہیب حسن صاحب لندن سے آئے تھے مجھے روکنے کے لیے
کہ آپ ان کے اجلاس میں نہ جائیں. انہوں نے اس وقت گنوائے تھے، تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، موسیقی کو بھی جائز کہتے ہیں، اور کیا کیا چیزوں کا مجھے اب یاد نہیں ہے. کہ میں نے ان سے کہا تھا دیکھیے مجھے ان کی ان باتوں سے کوئی بحث نہیں ہے. خلافت کے نام پر کانفرنس کر رہے ہیں، میں جاؤں گا اپنی بات کہوں گا. وہ بات میں نے وہاں رکھی. انہوں نے بہرحال تقریباً 50 منٹ کی میری تقریر اس کانفرنس میں تھی. حالانکہ اس میں بہت مقررین تھے، لیکن وقت مجھے ویسے تو وعدہ تو انہوں نے زیادہ کا کیا تھا، لیکن تھوڑا وقت دے سکے اس وقت. تو تقریر ہوئی وہاں پر. تو یہ لوگ جو ہیں اب جو پاکستان آ رہے ہیں، اور ابھی جو مجھے اطلاع ملی ہے چند دن پہلے کہ اب وہاں پر حکومت نے، وہاں جو عمر بکری ہیں المہاجرون کے جو لیڈر ہیں، جو کٹ کر علیحدہ جماعت بنی ہے، انتہائی فعال آدمی ہے، بڑا محنتی آدمی ہے. اور اس نے واقعہ یہ کہ لندن میں خلافت کا ڈنکا بجا دیا. ٹریفالگر سکوئر کے اندر اجتماع کر رہا ہے. ہم کوئین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام لائیں، اسلام قبول کریں. ہم پرنس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں. یہ دعوت کا انداز. اور خلافت ہم قائم کریں گے، اس لیے کہ جہاں بھی کہیں ہم ہیں، مسلمان جہاں بھی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہاں پر وہ خلافت کی جد و جہد کریں. جیسا کہ میں نے آج صبح کہا تھا، اقلیت اکثریت کا معاملہ نہیں ہے. حضور نے جب جد و جہد شروع کی، وہ تو اپنے ملک میں ایک تھے، اکیلے تھے، اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، آپ نے اپنی جماعت خود پیدا کی ہے، اپنی دعوت سے، تربیت سے، تبلیغ سے، تنظیم سے وہ جماعت پیدا کی ہے. پہلے سے موجود کوئی امت نہیں تھی. تو یہ بات جب انہوں نے کہنی شروع کی، اور مجھے بتایا ایک صاحب نے کہ اصل میں یہی بنائے فساد بن گیا ہے ان کے مابین. حزب التحریر کہتی ہے کہ ہمیں باہر کے ممالک میں کوئی بات نہیں کرنی، یہ تو ہمارے لیے حبشہ ہے. جیسے حبشہ میں جا کے پناہ گزین ہو گئے تھے مسلمان، چونکہ وہاں پر مکے میں ان کے اوپر شدائد تھے، اور لیکن انہوں نے وہاں جا کر اسلام کی جد و جہد نہیں کی، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کیا. اگرچہ یہ ہوا ہے ان کے بہرحال رب سے ایسا ہوا ہے، لوگ اسلام لائے، ان کا وفد بھی پھر ایک آیا حضور سے ملنے کے لیے، سورہ قصص میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ایکٹیو دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے وہاں نہیں کیا. وہاں تو پناہ دی ہوئی تھی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہمیں کام تو کرنا ہے مسلمان ملکوں میں، یہاں ہمیں رہنا ہے، یہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہاں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ممالک کے اندر کام کرنا ہے. اور وہ کرنے کا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فوجوں کو نصرت طلب کی جائے، فوجوں سے کہ وہ انقلاب برپا کریں اور اسلام قائم کریں. جبکہ عمر بکری یہ کہنا کہ نہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو. اور ان صاحب جنہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت آپ کی بات ہے جس کی وجہ سے کہ عمر بکری اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. میری اس تقریر کی بات جو ہے، جو میں نے ویمبلے ایرینا میں کی تھی، یہ عمر بکری کے دل میں اس طرح ٹھک گئی کہ اس نے وہ موقف ڈٹ کر اختیار کر لیا کہ یہ کیا معاملہ، ہم جہاں بھی ہیں، بندہ مسلمان جہاں بھی ہے، اسے وہاں پر خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کرنی، ہو نہ ہو اس سے کوئی پرواہ نہیں، امکان ہے یا نہیں اس سے کوئی بحث نہیں، دعوت تو دینی ہے. 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے، نتیجہ نہیں نکلا، اس سے کیا وجہ فرق پیدا ہوتا ہے. حضرت نوح تو ناکام نہیں ہوئے، ناکام تو قوم ہو گئی، ہلاک کر دی گئی. تو یہ وہاں پر چونکہ انہوں نے ڈنکا بجا دیا تو اب قانون بن گیا ہے وہاں پر. اس سے اندازہ ہوتا ہے کس درجے خائف ہو چکی ہے برطانوی حکومت کہ یہاں اگر کسی نے خلافت کا نام لیا تو اس کے لیے 10 سال قید ہو جائے گی. اب تو یہ جو ان کا ریئیکشن ہے یہ بتا رہا ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ ریئیکشن بتا رہا ہے کہ ایکشن سٹرونگ ہے. واقعتاً انہوں نے وہ بات جو ہے، کیونکہ مسلمان تو کثیر تعداد میں وہاں آباد ہیں، اور نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جس کو کہ اس نعرے نے پوزیس کیا ہے، اور وہ وہاں بہت متحرک ہے. میں نے خود دیکھا ہے ان کو. بہرحال اب یہ پاکستان میں آ رہے ہیں. ویسے اس سے قبل بھی ایک صاحب نے گواہی دی تھی، آپ نے نام سنا ہوگا، زاہد الراشدی صاحب، ایک اہم عالم دین ہے گجرانوالے کے. انہوں نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ لندن میں تھے اور وہاں تمام عالم اسلام کے مختلف ممالک کی جو احیائی تحریکیں ہیں، ایک اجتماع میں ان کے نمائندہ جماعت سے تقریباً تعلق رکھتے تھے مختلف عالم اسلام کی تحریکوں سے. لیکن وہاں یہ کنسنسس ہوا ان کے مابین کہ واقعتاً اسلام کے قیام کا اگر امکان ہے تو صرف اور صرف پاکستان میں. یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صبح کی میری تقریر کا جو آخری نقطہ تھا وہ یہی تھا، جس کے لیے کہ کمر کسنے کی ضرورت ہے. اب آپ پر یہ دوہرا معاملہ آ رہا ہے، جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے. ایک آپ پر ایک فکر پورے طور پر واضح کیا جا چکا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے حالات کو ایسا سازگار بنایا ہے کہ تمام دنیا کی جو عالمی احیائی تحریکیں وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کام تو یہاں ہو سکتا ہے. یہاں ہمیں اجازت حاصل ہے، یہاں بیٹھے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. سعودی عرب میں کر کے دکھائیے، خلافت کا نام لے کر دکھائیے، آپ کا
نام نشان نہیں ملے گا، کہاں گئے آپ؟ حالانکہ وہ مسلمان ملک ہے، خادم حرمین شریفین، لیکن نہیں، ترکی میں نام لے کر دکھائیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر خلافت کا تو نام وہاں پر لیا جائے تو پھانسی سے کم سزا نہیں ہوگی، بغاوت۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ہمارا یہاں اجلاس انشاءاللہ رحمان اقبال میں ہو رہا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں جو اس تحریک خلافت پاکستان، یہ بھی سمجھ لیجئے اس میں بھی بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، ہماری جماعت کا نام ہے تنظیم اسلامی، لیکن یہ دو تحریکیں لے کر چل رہی ہے۔ ایک ہے تحریک رجوع الی القرآن، جس کے یہ مظاہر ہیں قرآن اکیڈمی اور یہ دورہ ترجمہ قرآن وغیرہ وغیرہ، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، انجمن خدام القرآن مرکزی انجمن لاہور کی اور یہ انجمن کراچی کی وغیرہ وغیرہ۔ ایک جو ہمارا اصل ہے تنظیم اسلامی کا معاملہ، اس کی جو اصل تحریک کا ہدف ہے وہ ہے خلافت، نظام خلافت کا قیام۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جماعت کا نام تھا مسلم لیگ، لیکن وہ تحریک پاکستان کہلاتی تھی، دی پاکستان موومنٹ، لیکن اس جماعت کا نام مسلم لیگ تھا۔ تو یہ تحریک خلافت ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اگرچہ ہماری تنظیم کا نام تنظیم اسلامی ہے۔ البتہ تحریک خلافت کے لیے ہم نے ایک رجسٹرڈ ادارہ بھی قائم کیا ہے اس نام سے کہ خلافت کی برکات سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے جلسے کیے جائیں اور ان کو ایسا لٹریچر فراہم کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہے کہ تحریک خلافت رجسٹرڈ ایک علیحدہ ادارہ بھی موجود ہے، لیکن اصل میں تو ہماری اس تنظیم کا ہدف جو ہے اب اسے ہم تحریک خلافت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پاکستان میں خلافت کے قیام کی ایک جد و جہد۔ آخری بات جو میں نے عرض کی تھی صبح اور جو پھر کچھ رہ گئی تھی نامکمل، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ احادیث میں جو مہدی کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی آیا کہ یہیں سے فوجیں جائیں گی، ایک مشرقی ملک سے۔ یہ حدیث مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے، وہ حدیث تو ملی ہے من المشرق، لیکن ہند کا لفظ مجھے نہیں ملا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امریکہ میں بعض عرب طلباء سے گفتگو میری ہو رہی تھی، ان کا کہ نہیں ہے، حدیث ہے، ہم نے پڑھی ہے، اگرچہ حوالہ ہم بھی نہیں دے سکتے، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو اس اپنے ترانے کے اندر جوڑ دیا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر یہ حدیث تو موجود ہے حوالوں کے ساتھ، ہمارے کتابوں میں شائع شدہ ہے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانی، حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے میں، مجدد کی حیثیت سے تو وہ آئیں گے، حکومت قائم کرنا تو آسان کام نہیں ہے، کسی مجدد کی حکومت تو آج تک قائم نہیں ہوئی۔ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کچھ جو ہے پختون علاقے کے اندر کچھ عرصے کے لیے قائم ہوئی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی بغاوت خود وہیں کے پٹھانوں نے کی اور بہت سو کو شہید بھی کر دیا۔ تو حکومت قائم کرنے کے لیے عربوں میں دم نہیں ہے، وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کے لیے فوجیں آئیں گی کسی مشرقی ملک سے، اور پاکستان بھی مشرق میں، افغانستان بھی جزیرہ نما عرب کے مشرق میں ہے۔ پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات و سود، خراسان سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی، فلا یردھا شیء، کوئی طاقت دنیا کی ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی، وہ تیر کی طرح جائیں گے ایلیا میں، یروشلم میں، اور اپنے جھنڈے نصب کر دیں گے۔ گویا کہ دوسری مرتبہ جو یروشلم بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے، اسے واپس لینے والے خراسان سے جائیں گے۔ پہلے جب ہمارے ہاتھ سے نکلا تھا، کھونے والے اس وقت بھی عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، عربوں میں دم نہیں تھا، عیاشیوں نے، دولت پرستی نے، عیش پرستی نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہی حال اب بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ عربوں سے چھینا ہے نا یروشلم اب انہوں نے۔ 6 دن کی جنگ جو تھی 67 کی، ایک طرف مصر ہے، دوسری طرف شام ہے، تیسری طرف اردن ہے، 3 ملکوں سے جنگ کی ہے اس نے، جسے آپ چومکھی کہتے ہیں، سہ مکھی جنگ کی اسرائیل نے، ادھر سے سینائی پیننسولا لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے پورا ویسٹ بینک لے لیا، اسی میں یروشلم بھی ہے، اور موشے دایان داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے۔ وی ہیو کم ناؤ نیور ٹو ریٹرن، اب جو ہم داخل ہوئے ہیں یہاں پر تو ہم اس فیصلے کے ساتھ آئے ہیں کہ کہیں واپسی کا کوئی سوال نہیں، اب یہاں سے ہم نہیں نکلیں گے۔ بہت عرصے کے بعد ہم داخل ہوئے ہیں یہاں یروشلم میں، تو یہ معاملہ ہے، اس کو لینے والے عرب کہاں سے لے سکیں گے؟ ہاں، اس کے لیے خراسان سے فوجیں چلیں گی، یہ افغانستان، اور
اور جیسا کہ افغانستان اور پاکستان کا میں نے کہا تھا، قدرت ان کو باندھ رہی ہے ایک رسی سے، جیسے دو چیزوں کو باندھ دیا جائے رسی کے ساتھ، قدرت خود نہ خود کر رہی ہے۔ امریکہ ہمیں لپیٹ رہا ہے، جیسے امریکہ نے پہلے یہاں پر جہاد کو سپورٹ کیا، پھر وہ اس کے سر کے لیے ایک سر کا درد بن گیا وہی جہاد روسیوں کے جانے کے بعد۔ ان کا زور توڑنے کے لیے کچھ طالبان کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اب وہ اس کے لیے ایک درد سر اس سے بھی 10 گنا بڑا بن چکا ہے۔ تو ان کی ساری پالیسیاں الٹی ہو رہی ہیں، اب وہ ہمیں باندھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ایک ہی رسی کے اندر، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت اچھا نکلے گا۔ پھر یہیں سے تیسری حدیث کے جو بیان ہونے سے رہ گئی، تیسری حدیث یہ ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما۔ دو فوجیں ہوں گی میری امت کی کہ جس میں شریک ہونے والے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے چھٹکارے کی سند دے دی۔ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اللہ نے انہیں بچا لیا ہے آگ سے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کرے، اگر اللہ ہمیں ہمت دے، اگر اللہ پاکستان کے لوگوں کو یہ شعور عطا کر دے، اگر یہاں کی دینی جماعتوں کو یہ تفرقہ اور اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ جو ہے، اور سولو فلائٹس کا جو بھی ایک دھن سوار ہوئی ہے، اگر اس سے نکال لے اللہ، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ انسٹنٹینیس بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، یکدم تبدیلی آئے گی، ایک بریک تھرو بہت اچانک ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے پھر یہ دو ملک وہ نیوکلیس بنیں گے، جیسے جزیرہ نماء عرب سے فوجیں نکلی تھی شرقاً غرباً، حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا نا۔ ایک فوج نکلی ہے عراق سے ہوتی ہوئی اور ایران کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے، ماوراء النہر تک جا رہی ہے۔ دوسری فوج ادھر شام سے ہو کر اور صحرائے اس سے نکل کر اور پھر مصر، اور مصر سے اوقیانوس تک جا رہی ہے۔ یہ دو شرقاً غرباً۔ شمال میں چونکہ کوکیشین ماؤنٹینز تھے لہذا زیادہ ایڈوانس ادھر ممکن نہیں تھی۔ دو ہی بڑے ہیں یہ جو فتوحات کا معاملہ ہے، ایک دائیں طرف شرقاً، ایک غرباً بائیں طرف۔ یہی ہوگا اگر پاکستان اور افغانستان میں وہ واقعتاً نظام، مثالی اسلامی نظام قائم ہو جائے، تو شرقاً ہند ہے اور غرباً پھر یہود کے اس مقابلے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر جنگ کرے گی۔ اور یہ معاملہ جو ہے بعض لوگوں نے اس کو، اب ظاہر بات ہے کہ تغزو الہند میں تو محمد ابن قاسم بھی آ سکتے ہیں، انہوں نے بھی ہند پر حملہ کیا تھا، لیکن نہیں، محمود غزنوی بھی آ سکتے ہیں، محمد غوری بھی آ سکتے ہیں، نہیں یہ نہیں۔ یہ کو ایک حدیث میں جو جمع کیا ہے حضور نے، اس کا مطلب یہ بیک وقت یہ معاملہ ہوگا، اور یہ بیک وقت معاملہ اسی وقت ہوگا جو کہ آخری دور کی خبریں آپ نے دی ہیں۔ اگر پاکستان اور افغانستان کے اندر وہ نظام قائم ہو جائے تو پھر بیک وقت ایک لشکر ادھر نکلے گا، ایک ادھر نکلے گا، وہ غزوہ ہند ہوگا۔ اپنی ان چند باتوں کا بھی اختتام میں کر رہا ہوں پھر اسی پر جو پابندیاں شروع ہو چکی ہیں پرسوں سے، اور بدقسمتی سے جو آج کی خبروں میں نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومت تو گھٹنے ٹیک رہی ہے کہ سوائے غذا وغیرہ کی امداد کے باقی سب چیزیں بند کر دیں گے، اور گویا کہ وہ پوری طریقے سے جو بھی یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے ہیں ان کی پابندی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے، ہمیں پاکستان کو اور افغانستان کو تو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ در حقیقت امریکہ جو ہے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا ہے، بعد میں جو ہم پر آنا ہے تو کیوں نہ ہم پری ایمپٹ کریں۔ افغانستان کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہے، افغانستان سے انہیں اتنا خوف نہیں ہے جتنا پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمک پاور ہے، اور یہ کھٹک رہی ہے پوری دنیا کی نگاہوں میں اور ان کے دلوں میں کفر کے، اور جو ملحمت العظمیٰ آنے والا ہے، اور 80 جیش ہوں گے عیسائیوں کے، 80 علم لے کر۔ یہ جو تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، جیسے سیکنڈ ملینیم کے آغاز میں کروسیڈرز آئے تھے، اسی طرح یہ تھرڈ ملینیم کے آغاز میں اب 80 علم لے کر عیسائی دنیا کی قوتیں جو ہیں وہ عالم اسلام پر، مڈل ایسٹ پر حملہ آور ہوں گی، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، گویا کہ 10 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ تو میں عرض کر چکا ہوں اپنے جمعے کے خطاب میں، بہت اس کا تصور کر کے بھی روح کانپتی ہے، لیکن پھر یہ کہ اس کا علاج ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب سنت ہے، تاریخی اعتبار سے دیکھیے
جب سورج غروب ہو رہا تھا مغرب میں یورپ کے، جب ہسپانیہ میں اسلام کا خاتمہ ہو رہا تھا، عین اسی وقت ترک داخل ہو رہے تھے یورپ میں مشرق سے، ادھر غروب ہو رہا ہے سورج اسلام کا، ادھر طلوع ہو رہا ہے، اور وقت ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں۔ تو یہ جو وہاں جو کچھ ہونا ہے مسلمانوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا توڑ یہاں ہوگا، اس علاقے میں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو صلاحیت عطا کر دی ہے پوری دنیا میں، اور وہ زیادہ طور پر عطا کی ہے، ایٹمی صلاحیت بھی ہماری جو ہے ارنڈ نہیں ہے بلکہ گرانٹڈ ہے بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بائی دی المائٹی۔ اس اعتبار سے ہم نے ان کے لیے چندے کا جو ایک اپیل کی تھی، تو بعض حضرات اس نے کہا بھی تھا، تو اس کا ہمارے پاس یہاں اب رسید بکیں بھی موجود ہیں، باہر ہوں گے ہمارے اسٹال پر، لوگ جو حضرات رسید لینا چاہیں رسید لے لیں، جو ویسے ہی وہاں پر چادر بھی بچھی ہوئی ہوگی، جو حضرات اس میں ڈالنا چاہیں، جو ڈالنا چاہیں ڈالیں، اس میں ہر شخص حصہ لے، تاکہ یہ کہ ہم یہ رقم وہاں پر پہنچائیں، تاکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھی انگلی کٹا کر ہی صحیح شہیدوں میں کچھ نہ حصہ جو ہے وہ ہم بھی ان کے ساتھ لے لیں۔ اور آخری بات یہ کہ جو ہماری پوری اس دعوت کا مرکز و محور ہے وہ ہے رجوع الی القرآن کی دعوت اور تحریک۔ اس کا جو یہاں پر ایک سالہ کورس ہوتا ہے قرآن اکیڈمی میں، جو اس سال مکمل ہوا ہے شعبان میں، ان میں جن لوگوں نے تکمیل کی ہے ان کو تو سندیں دی جائے گی ابھی ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ اگر اس میں بھی شرکت کریں تو مفید ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگلا کورس اب شروع ہو رہا ہے 22 جنوری سے انشاءاللہ العزیز، جی کل سے، ہاں میں کہ 22 جنوری دور سمجھ رہا ہوں، تو یہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی پراسپیکٹس وغیرہ قواعد و ضوابط جو ہے آپ کو باہر سٹال پر مل جائیں گے۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، آپ کی کافی سما خراشی کی ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا، باتیں وہی ہیں جو میں نے بہت مرتبہ کہی ہیں۔ آج ذرا ایک نئی ترتیب کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے، شاید اگر ادھر سے بات ذہن میں نہیں اتری ہے تو شاید ادھر سے اتر جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔